نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں دو ایسے گناہوں سے متعلق جن کی سزا انسان کو ضرور ملتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اور یہ میری بات نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو گناہوں کی مغفرت نہیں، ایک ظلم کی مغفرت نہیں اور دوسرا قطع رحمی کی مغفرت نہیں۔ اللہ اکبر! یہ دو گناہ ایسے گناہ ہیں کہ ان کی اللہ کے ہاں مغفرت نہیں ہے۔ دوستوں، جس شخص نے اس دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے، بے جا ظلم کیا ہے، تو یہ ظلم کرنے والا بچ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ دنیا میں بھی اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھائیں گے جس نے کسی پر ظلم کر رکھا ہے بہت زیادہ۔ اور جو دوسرا گناہ ہے وہ ہے قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا، خاندان کو توڑنا۔ ایسا شخص جو ہے یہ بھی بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، کیونکہ رشتوں کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوستوں، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر جس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا یا جس کے ساتھ قطع تعلقی کی گئی، اگر اس سے معافی مانگ لی جائے تو پھر گنجائش ہے، کیونکہ یہ حق العبد ہے۔ تو دوستو، یہ دو گناہ ایسے ہیں، ظلم اور قطع رحمی، کہ ان سے خود کو بچا لیجئے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتوں کے حوالے سے آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ یہ سن لے حدیث، کہ جو رشتوں کو توڑتا ہے، بائیکاٹ کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس قدر سخت گناہ ہے تعلق توڑنا خاندان سے۔ صلہ رحمی کو قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن یہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان آپس میں روٹھ جاتے ہیں، ذرا سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ تعلق توڑ دیا جاتا ہے اور لمبے عرصے تک بول چال ختم کر دی جاتی ہے۔ اب میں حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو چلتے چلتے انہوں نے سوال کیا، اس دیہاتی نے، کہ ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے مجھے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، دھیان سے سنیے۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتوں کو مضبوطی سے جوڑے رکھو، رشتوں کو مربوط رکھو۔ تو دیکھیں یہاں کس چیز کا حکم دیا گیا کہ قطع تعلقی نہیں کرنی بلکہ رشتوں کو جوڑنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ حضرت سراج بن مجاعہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ میں کس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں، کس کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ غور سے سنیے یہ جواب بھی۔ فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کر، اور پھر اپنے والد کے ساتھ بھلائی کر، پھر اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کر، خیر کا معاملہ کر، اور پھر اپنے بھائی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کر، اور پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کر جو تیرے ماتحت ہے، تیرا غلام ہے۔ یعنی درجہ بدرجہ سب کے ساتھ احسان کرو، اس چیز کا حکم دیا گیا۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سکھایا جاتا ہے اولادوں کو بھی کہ فلاں کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، فلاں کے ساتھ ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، ان سے بات نہیں کرنی، سلام و کلام سب بند، آنا جانا سب بند۔ وجہ کیا ہے جی؟ فلاں نے ہمیں شادی کی تقریب میں نہیں بلایا، فلاں نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، اس لیے ہم ان سے ناراض ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اس سے بھی بہت چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہیں جو اگر میں آپ کو یہاں بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ذرا سی باتوں پر تعلق توڑ دیے جاتے ہیں خاندانوں میں، اور کافی عرصے تک ناراضگی چلتی رہتی ہے۔ حالانکہ اسلام تو اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی کہ کہیں ذرا سی بات پر جو ہے وہ کہیں ناراضگی ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں، صل من قطعک واعف عمن ظلمک،
جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اس سے تعلق جوڑ، جس نے تجھ پر ظلم کیا تو اس کو معاف کر دے۔ اور یہاں ہمارے معاملات کیا ہیں؟ انسان جب دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے اسپیشلی ہے کہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں۔ غور سے سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری اس مجلس میں جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ اس مجلس سے اٹھ جائے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی رحمت خداوندی کا نزول نہیں ہوتا جس مجلس میں رشتوں کو توڑنے والا بیٹھا ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہماری اس مجلس سے رشتوں کو توڑنے والا اٹھ جائے، تو ایک نوجوان اٹھا اور اپنی خالہ کے پاس گیا اور ان سے صلح کر لی، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، رشتوں کو توڑنے والے کی وجہ سے مجلس میں رحمت الہی بھی نہیں اترتی، نازل نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر رحمت الہی اس وجہ سے نہیں اتر رہی کہ وہاں رشتوں کو توڑنے والا بیٹھا ہے، تو پھر آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم رشتوں کو توڑ کر خوش ہوتے ہیں، ہم تو ہنسی مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ سو دوستو، اگر ایسے لوگوں کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں جو رشتوں کو توڑنا سکھاتے ہیں، جو قطع تعلقی سکھاتے ہیں، تو ان کی مصابحت، ان کی دوستی، ان کی مجلس چھوڑ دیں اور ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کریں جو جوڑنا سکھاتے ہیں، جو دلوں کو جوڑنا سکھاتے ہیں، جو محبت سکھاتے ہیں، جو صلہ رحمی سکھاتے ہیں، اور جن کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ برا کرنے والے کے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مجلس میں خود کو لے جائیے اور وہاں بیٹھیے، ان کے ساتھ دوستی لگائیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجیے، آپ کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ سو دوستو، آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ قطع تعلقی سے ہم نے خود بھی بچنا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، ذرا سی باتوں پر ناراض نہیں ہونا بلکہ معاف کرنا ہے، اور بہترین اخلاق کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ ویڈیو آگے دوسروں تک بھی شیئر کر دیں تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ اللہ حافظ۔